السلام علیکم ناظرین، وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں نعمت افطار، اور ہمیشہ کی طرح پچھلے 12 روزوں کی طرح آج بھی میں بلند اقبال اور میرے ساتھ ہیں جی عامر۔ السلام علیکم۔ میری ملاقات آپ لوگوں سے صبح ہو گئی، لیکن ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا روزہ آج کا اچھا جا رہا ہوگا، یعنی کہ 13واں روزہ آپ لوگوں کا بہت اچھی طریقے سے گزر رہا ہوگا، اور اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے روزہ کھلنے میں، لیکن آپ کا روزہ کیسا گزرا؟ میرا روزہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ آج تھوڑا سا کیونکہ میں جلدی اٹھا تھا، اس کی کچھ پتہ لگ رہا ہے، بس کچھ کام تھے آفس کے، اس سے جلدی اٹھنا پڑا، لیکن بہرحال آج آپ آفس جلدی آئے تھے؟ میں تھوڑا سا جلدی آیا تھا اور کچھ آفس کے کام بھی کیے، تو جب آپ صبح سے آفس سے کام کر رہے ہو، پھر شام میں لائیو ٹرانسمیشن کرنی پڑ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی روزے میں رہتے ہوئے کافی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ٹائم کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہم کو۔ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے رمضان گزر رہے ہیں، کیونکہ اتنے سارے کام ہیں ہم لوگوں کے پاس، ہم وہ سب کچھ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ٹائم کا ہم لوگوں کو نہیں اندازہ، اور اسی لیے جلدی جلدی ہمارے روزے گزر رہے ہیں۔ لاسٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کا بڑے آسانی سے گزر جاتا ہے، بہت آرام سے گزرتا ہے، بالکل یعنی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو آج آپ نے آفس کا کچھ کام کیا؟ آپ نے پہلے سے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ آج میں نے آفس کا کام کیا، اس کا مطلب ہے کہ آج آپ تھوڑے سے تھکے ہوئے فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ اب جب اپنے ویورز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر اندازہ ہی نہیں ہوتا، مطلب پھر نہیں پتہ لگتا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پھر کوئی چیز فیل ہوتی ہے، پھر مطلب ہم ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام چلتا جاتا ہے، افطار ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی بہت اچھے، بالکل جی، ہمارے ساتھ اسکالر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ حسان خورشید بھی آج موجود ہیں، خورشید صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ جن کو آپ نے پلیز میں بھی دیکھا، ہوسٹنگ میں بھی دیکھا، ایک بہت بڑے لیجنڈ آرٹسٹ کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی پہچان انہوں نے اس چیز کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی الگ سے بھی پہچان بنائی۔ پرائیویٹ پروڈکشنز میں بھی بہت کام کیا، اور اس دور میں کام کیا جس وقت پرائیویٹ پروڈکشنز بالکل اسٹارٹ ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی مشہور ایک شو سے انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا، بالکل ایک بہت ہی مشہور، جس کے لیے سب لوگ کریزی ہوا کرتے تھے اس وقت۔ بالکل، ایکٹنگ چیلنج ایک ایسا شو تھا جس کی ہوسٹنگ ہوتی تھی، جس کے 325 سے زیادہ ایپیسوڈ ہوئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، بہت بڑا چیلنج تھا بالکل۔ اس سے بلکہ فیلڈ میں اس وقت میجورٹی ایکٹرز اور ایکٹریسز جو فیلڈ میں موجود ہیں، یعنی شمون عباسی، جویری عباسی، ایسے لوگ جو ہے یہ اس ایکٹنگ چیلنج ٹیک 2 سے نکل کے آئے ہیں، اور اس کے ہوسٹ آج ہمارے پاس موجود ہیں غالب کمال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر وائب ٹی وی میں آنا۔ دس ہیز بین ون آف مائی فیوریٹ چینلز، کیونکہ وائب جو ہے وہ واقعی دل کی ترجمانی کرتا ہے ہمیشہ سے، اور عوام کے لیے ایسے پروگرامز بناتا ہے جو کہ عوام بہت پسند کرتے ہیں، اور اب تو ہر شخص جو ہے وہ صرف ایک چینل سے ریموٹ میں نا صرف فلکنگ دا چینلز کا فرق ہے، کیونکہ سب چینلز جو ہیں وہ برابر ہیں، اور جو سب سے اچھے پروگرامز پیش کر رہے ہوتے ہیں عوام انہی چینلز کے ساتھ ہوتی ہے، اور وائب ٹی وی ایک وہ چینل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل صحیح بات ہے، تھینک یو۔ حسان، کیا حال ہے؟ کیسے گزرے روزے؟ کیونکہ آپ پہلے روزے میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج ماشاءاللہ آپ 13ویں روزے میں ہمارے ساتھ ہیں، تو کیسا گزرے یہ 13 روزے؟ الحمدللہ بہت اچھی، اور رحمتیں لوٹ رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ مہینے، اس مہینے کا تو انتظار کرتے ہیں پورے سال، ایک جو رونق اس مہینے کی ہوتی ہے اس کی کیا بات۔ اور وہی والی بات ہے کہ ہمیں اس مہینے سے اتنا زیادہ، جیسے آپ نے کہا کہ انتظار کرتے ہیں ہم لوگ، تو اتنا انتظار ہوتا ہے، پھر اتنی محبت ہے اس مہینے سے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو ایک اندر سے ایک افسوس ہو رہا ہے کہ ٹائم کم رہ گیا ہے، پتہ نہیں لگتا، کیونکہ مصروفیات اس لیے ہوتی ہیں کہ افطار ٹائم، سحری ٹائم وغیرہ یہ بہت زیادہ آج کل میڈیا بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، تو گھر والے تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں کہ افطاری اور سحری وغیرہ نہیں کر پاتے ان کے ساتھ، تو یہ تھوڑا کیا کرتے، گاڑی میں رکھتے ہیں اپنے ساتھ سامان؟ اس دن بھی ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے کہ میں افطاری ہاتھ میں لے کے بھاگا تھا۔ آپ بالکل بھاگے تھے، فوراً بس مجھے یاد ہے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، میں نے کہا تھا یہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے کہا یہ بھی ابھی نکل گئے ہیں فوراً۔ بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ایسی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہ سارا سال اس طرح کا ماحول رہے۔ بالکل، اور یہ ابھی مغفرت کا بھی عشرہ چل رہا ہے، تو ہم مفتی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، ایک دو چیزیں، کچھ سوالات بھی آئے تھے، اس کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا کہ افطار میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عجلت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر آپ نے 1 منٹ پہلے بھی عجلت سے روزہ کھول لیا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد کی اذان جلدی ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی کی اذان لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم اذان سن کے، تو اب مجھے ایسی صورت میں یہ بتائیں جب آپ کے سامنے ایک اوتھینٹک چیز ٹی وی کا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم موجود ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اگر اذان کی آواز سنو مغرب کی تو روزہ کھول سکتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ محلے کی مسجد کی آواز سن کے روزہ کھولیں
ٹی وی دیکھ کے روزہ کھولیں یا کیا کریں؟ اور یہ بھی دماغ میں رہنا چاہیے کہ 1 سیکنڈ بھی اگر لیٹ ہوا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا جی نہیں اگر اچھا لیٹ ہوا تو مکروہ ہو جائے گا. جی جی جلدی کر لیا تو ٹوٹ جائے گا. اصل میں اصل تعلق جو ہے وہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. قرآن نے کہا کہ روزے کو مکمل کرو رات تک. رات تک سے مراد ہے کہ جیسی رات کی ابتدا ہو اسی وقت جو ہے روزہ اب آپ کے لیے ٹائم شروع ہو گیا, روزہ کھولنے کا ٹائم شروع ہو گیا. ایک بات. دوسری بات, اذان تب ہوتی ہے جب رات کی ابتدا ہو جاتی ہے. مغرب کی اذان تو تب ہی ہوگی. رات کی ابتدا ہونے کے بعد پھر 1-2 منٹ کے بعض جگہوں پر علم توقیت کے اندر جو ہے وہ 1-2 منٹ کا فرق رکھتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ جیسے ٹائم ہو جائے, ٹائم ہونے کے بعد ہی علم توقیت کے اندر جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ٹائم ہونے کے 1-8 منٹ کا فرق اس لیے رکھا جاتا ہے, وہاں پر 1 منٹ پہلے کر دیا, یعنی اس طرح کیا جاتا ہے کہ کچھ کمی نہ رہ جائے. تو علماء نے لکھا کہ جو بھی مسجد کی اذان دی جاتی ہے وہ بھی علم توقیت کے نقشہ جو ہوتی ہے, جو نقشہ دائمی ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے, اور اسی طرح جو بھی ٹی وی میں جو اذان دی جاتی ہے وہ بھی اسی کے مطابق دی جاتی ہے. تو اگر کوئی اذان ہونے کے یہ نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ کے بعد کھولا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ محلے کی اذان کو فالو کر کے روزہ کھول لینا چاہیے کھجور سے یا ٹی وی کا ویٹ کرنا چاہیے؟ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ٹی وی کی اذان 1-2 منٹ لیٹ ہو رہی ہے محلے کی اذان سے. اچھا, اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو محلے کی اذان جو دی جا رہی ہے وہ اذان کے بارے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں. اگر محلے کی اذان کا جو ٹائم جو اذان دے رہے ہیں اسی ٹائم میں ہی دے رہے ہیں جب ٹائم ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ نہیں سمجھ پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں اصل میں گھڑی لگی ہوتی ہے, میں ایک بات جو گھڑی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک روزے دار مسجد اپنے محلے کی مسجد کی اذان سن کے روزہ کھول لیتا ہے, ٹی وی پہ 2 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا, مکروہ ہو گیا, یا اس نے صحیح روزہ کھولا؟ یا اس کا اگر اس کا روزہ ٹوٹا ہے اور 2 منٹ پہلے, تو اس کا جو عذاب ہے وہ کس پہ جائے گا؟ مجھے یہ بتا. سب سے بڑی بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محلے کی اذان جو ہوتی ہے وہ بھی ٹائم دیکھ کر کیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی والے 1-2 منٹ ایکسٹرا آگے بڑھا بھی دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بڑھا دیتے ہیں تو ٹائم اگر وہ اس بندے نے اذان کا محلے کی جو آواز آئی اس پر اس نے کھول دیا تو اس کا روزہ کھل جائے گا اور کھل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو روزے کے افطار کو جو اجلس کا حکم دیا اس سے مراد ہے کہ ٹائم ہو جائے. اب یہ نہیں کہ جیسے ہی اذان فوراً کا پانی پیو, جیسے انٹرول ہوتا ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ تدبر سے آئیں کھول دیں, اس کا مطلب یہ ہے. اجلت میں اجر کہا گیا ہے کہ جو اجلت سے مراد یہ ہے کہ آپ اذان ہونے کے بعد اب بیٹھے ہوئے آرام سے, نہیں آرام سے کھولیں گے, وہ اس کی ممانعت ہے. اجلت سے مراد یہ نہیں کہ یہاں 1 سیکنڈ اوپر ہوا آپ کو روزہ مکروہ, ایسا نہیں ہے. کہ اجلت سے مراد ایسا نہیں کہ ٹائم ہونے کے بعد چند آپ جو ہے. فقہ جعفریہ میں اس کے الٹ ہے. فقہ جعفریہ میں وہ جتنے آرام سے کھولنے کے لیے کہا گیا, جہاں تک میری نالج ہے, آپ کو زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تو ہم سے ویسے بھی 10 منٹ لیٹ ہے, اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اور آرام سے آپ اندھیرا ہونے کے بعد کھولیں تو زیادہ بہتر ہے. مگر اصل میں جو حکم جو ہمیں قرآن پاک کا جو ملا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل. حضور نے فرمایا کہ رات تک کرو, اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہے گی جو افطاری میں عجلت کرتی ہو. تو اس بارے میں حضور نے فرمایا. اب مسئلہ یہ کہ عجلت سے مراد یہ ہے کہ ٹائم ہونے کے بعد اگر 1-2 منٹ میں بھی کھولا تو وہ عجلت میں ہوگا. جیسے کہ وہاں پر کہا کہ سحری کا آخری جو حصے میں سحری کا, اور یہ بھی کلیئر کر دیں اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے نا کہ فقہ جعفریہ میں 10 منٹ آگے کیوں ہیں اور ان کا روزہ 5 منٹ یا 6 منٹ پہلے کیوں بند ہوتا ہے. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ہمارے ناظرین, میں چاہوں گا صرف نالج کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, مسلمان ہیں سارے لوگ, تو ایک فقہ 10 منٹ پہلے روزہ مطلب ختم کر رہا ہے اور اس کا جو سحری ہے وہ 10 منٹ کے بعد یا 8 منٹ کے بعد ختم ہو رہی ہے. مطلب اہل جو سنت ہیں یعنی فقہ حنفیہ والے, ان کا روزہ 15 منٹ چھوٹا کیوں ہے اور اہل تشیع کا روزہ 15 منٹ بڑا کیوں ہے؟ 15 منٹ اہل سنت جو ہیں یعنی فقہ حنفیہ والے, ہم بھی تو 15 منٹ زیادہ رکھ سکتے ہیں, 15 منٹ سے کچھ نہیں ہونا, تو پھر یہ فرق کیوں ہے, یہ مجھے ذرا بتا. اصل میں صرف ایک بنیادی فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو لیا ہے وہ اصل میں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان میں ایک ایسی شفق ہوتی ہے, جو شفق جو ہے وہ آسمان پر پھیلتی ہوئی پورے کو سیاہ کرتی ہے, اس کو ریفریکشن کہتے ہیں. وہ سیاہ, وہ جو سیاہی جو پھیلتی ہے اور اس سے جو ہے وہ رات کی پوری اندھیری چھا جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے. ریفریکشن کی وجہ سے ایکچولی سورج سطح سمندر سے تو نیچے چلا جاتا ہے, لیکن
इनडायरेक्ट लाइट की वजह से आसमान ग्रे होता है, पूरी तरह स्याह नहीं होता। तो अब वो उनका नजरिया है कि जब वो रात से मुराद वो ये लेते हैं कि जैसे ही वो स्याही पूरे आसमान में फैल गई तो वो सूरज गुरूब होने की थोड़ी देर के बाद से शुरू होता है, लिहाजा जब वो फैल गई तो उसके बाद वो कहते हैं अब रोजा खोला जाए। जबकि हमने कुरान पाक की आयत को लिया कि कुरान ने फरमाया कि सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, कि जैसे ही रोजा मुकम्मल करो, जैसे रात तक मुकम्मल करो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुरान पाक ने बताया वो ये कि जैसे ही सूरज गुरूब हुआ अब आपको उसका इंतजार नहीं करना, शफक का पूरी स्याही का इंतजार नहीं करना, बल्कि आपको वहां सूरज गुरूब होने का इंतजार करना। तो इसलिए हम इस पर अमल करते, गुरूब हुआ अब वो स्याही बाद में फैले, हम उससे पहले रोजा खोल लेते हैं। और आज जो रोजा सहरी का आपने नहीं बताया, जो 6 मिनट पहले फिक़ह जाफरिया का बंद हो जाता है, हमारा 6 मिनट के बाद बंद। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को, क्योंकि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। जी जी जी, अब वो इल्लत मेरे जहन में नहीं है कि क्या है। ठीक है, तो अच्छा थोड़ी सी गालिब से जाते हैं, बात करेंगे, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब अगर ब्रेक पे जाएंगे तो नहीं हम थोड़ा सा एक्टिंग चैलेंज टेक 2 के आपने नहीं अभी इसके बारे में आपने बात की थी, जो मोहल्ले में अजान हो या टीवी पे हो, टीवी पे एक चीज बड़ी मुझे इरिटेट कर रही होती है, वो ये है कि जब अजान का हम इंतजार कर रहे होते हैं तो इतने ज्यादा इश्तिहारों की भरमार हो रही होती है, और उन इश्तिहारों में जो है वो नाच गाना भी हो रहा होता है, लेकिन गालिब वो तो जरूरी है ना, अब वो नहीं होगा तो फिर चैनल कैसे चलेंगे? जो है ना वो म्यूजिक जो है और वो डांस और ये नाच गाना वो इतना इरिटेट कर रहा होता है, आपको इरिटेट करता है, तो मैं अपनी आवाज बंद कर लेता हूँ। अच्छा, और मेरा ख्याल है जो आपके मोहल्ले की अजान है ना, उसको तो कभी आप नजरअंदाज नहीं करें, वो तो क्योंकि ये तो टीवी है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी ऐड की वजह से 2 मिनट लेट भी कर सकते हैं। टीवी की अजानों पे आप बिल्कुल भी मत जाएं, मैं ख्याल से मोहल्ले की अजान पे जाएं, बहुत जरूरी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली देखो पहले जमाने में तो सिर्फ मुअज्जिन की अजान पे लोग फॉलो करते थे, और कहीं तो ये बच जाते हैं, सायरन बजते थे। सायरन हुक्म दिया कि अगर मस्जिद की अजान को अगर मुअज्जिन ने वक्त से पहले दे दी और उस पर वो खोल लिया अवाम ने रोजा, तो उस सूरत में उनका रोजा जो है उस पर पूरा माना हो जाएगा। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। मैं तो ये बताऊं कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान शरीफ में, मैं तुम्हारे दिल की रग से भी ज्यादा करीब हूं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने नियतें देखनी, हमारी नियत अच्छी हो तो अच्छे बुरे का तो सब अल्लाह ताला जानता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे, अभी बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं गालिब कमाल से, मुफ्ती साहब से, हसन खुर्शीद मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन खुर्शीद की हम से वापस आएंगे। बिल्कुल जी, तो आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए नेमत अफ्तार। شهر الرحمة والغفران